بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان۔ بغیر وقت ضائع کیے ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کے دوسرے پارٹ 2 کی طرف۔ اس میں جیسا کہ میں نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ گیپ فائنڈنگ جو ہے اس کی ٹپس میں بیان کروں گا، اور موسٹلی میں زیادہ کنسنٹریٹ کروں گا اس کے جو فارمولیز ہیں، جو میں نے اسپیشل فارمولے بنائے ہیں اس کی طرف ہم بڑھیں گے، اور جہاں پہ ہم رکے ہوئے ہیں وہاں سے آگے میں چلوں گا پھر جو سلائڈیں آپ کے کام کی ہوں گی۔ لیکن لٹریچر ریویو کا ایک میں نے فارمولہ بنایا ہے، وہ ہے ریکارڈ، RECORD، ریکارڈ۔ آر سے بنتا ہے ریلیونٹ ریفلیکشن آف ایویڈنس بیسڈ ایگزامیننگ وچ از کوہرنٹ، کنکریٹ اینڈ کلیریفائڈ، آرگنائزڈ، ریشنل، ڈیپ ڈریون، ڈریمی ڈاکومنٹ فار ڈائلاگ ڈائجسٹ۔ تو یہ میں نے ایک فارمولہ بنایا ہے یہ لٹریچر ریویو کی ڈیفینیشن کے لیے۔ اس کے بعد آگے جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ گیپس جو ہیں ان کو ہم نے فائنڈ کرنا ہوتا ہے، اور گیپ کیسے فائنڈ کرتے ہیں اس کی میں وضاحت کر لوں، کیونکہ یہ سلائیڈوں میں چیزیں نہیں ہوں گی۔ بیسیکلی لٹریچر ریویو کا مقصد جو ہوتا ہے وہ گیپ فائنڈنگ ہی ہوتا ہے، اور گیپ فائنڈنگ کے لیے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، سب نے اپنے اپنے طور پہ اچھی باتیں کی ہیں، لیکن 4 ٹپس میں آپ کو یہاں بیان کروں گا جو گیپ فائنڈنگ میں بہت ضروری ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ٹپ یہ ہے کہ لیک آر انسفیشینٹ اسٹڈی، ایسا فیلڈ آپ ٹریس آؤٹ کریں جس پہ کم اسٹڈی ہوئی ہے یا ابھی اس پہ اسٹڈی ہونے والی باقی ہے، تو وہ آپ کا گیپ جو ہوگا وہ آپ کے ٹاپک میں بڑے ہیلپ فل ہوگا۔ دوسرا ٹپ ہے لیک آف نالج آر انڈرسٹینڈنگ۔ بہت سارے ایسے ریسرچ پیپرز آپ کو ملیں گے جس میں اس کا جو تھیم ہے، اصل جو اس کا علم ہے اس کے پیچھے، اس کو پراپر نہیں سمجھا گیا، اور یا اس کے پیچھے جو بھی ہے ایریاز جو ہیں ان کو سلیکٹ پراپر نہیں کیا گیا، اس میں میتھڈالوجی پراپر سلیکٹ نہیں کی گئی، سیمپلنگ ڈائریکٹ نہیں کی گئی، تو وہ گیپ آپ کے بڑے کام کا ہوگا۔ اور تیسرا جو ٹپس ہے وہ ہے کہ آپ پرابلم کو دیکھیں، لک فار دا لیک آف پرابلمز، کہ آپ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے پرابلمز جو ہیں ان کو ڈائریکٹ جو ہے جو اصل پرابلم ان کو ریزالو نہیں کیا، یا اس کو آپ جو کہہ سکتے ہیں لمیٹیشن ان دا پریویس اسٹڈی، کہ پرانی جو اسٹڈی ہوئی ہے اس میں جو لمیٹیشن بیان کی گئی ہیں ان کو آپ ٹارگٹ کریں، وہاں گیپ پڑا ہوتا ہے، اور وہ آپ کو جو ہے آپ کے پروجیکٹ میں کام دے گا نیا ٹاپک سلیکٹ کرنے میں۔ اور چوتھی اور اہم ٹپ ہے انسالو پرابلم۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کو لوگوں نے ابھی حل کیا ہی نہیں یا کرنے کی کوشش نہیں کی، تو یہ گیپ فائنڈنگ کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ٹپس کی بات کروں گا، وہ ٹپس میں نے بیان کر دی ہے۔ آگے ایک چیز اور جو ہے وہ بڑی اہم ہے، اس کے بعد فارمولے اگر یہاں آئیں گے تو اس کی طرف بڑھوں گا، نہیں آئیں گے تو میں خود بیان کروں گا۔ وہ ہے کہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ریویونگ دا لٹریچر یا لٹریچر ریویو، دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب ہم ریویونگ پہلے لکھتے ہیں، ریویونگ دا لٹریچر سے مراد یہ ہوتی ہے گیپ فائنڈنگ، یہ ابھی جو میں نے ٹپس کی بات کی ہے کہ جب آپ لٹریچر ریویو کر رہے ہوتے ہیں اس میں جو آپ گیپ فائنڈ کرتے وقت پریکٹس کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ریویونگ دا لٹریچر، یعنی لٹریچر ریویو کرتے وقت جو کچھ آپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد لٹریچر ریویو کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا کوئی کام کر چکے ہوتے ہیں اس میں جو آپ نے اپنے اتھینٹکسٹی ثابت کرنی ہوتی ہے، یعنی سائٹیشن کرنی ہوتی ہے، بیک گراؤنڈ مٹیریل دینا ہوتا ہے اپنی ریسرچ سے میچ کرنے کے لیے، اس کو اس کی اتھینٹکسٹی ویلتھ اور ورتھ ثابت کرنے کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں لٹریچر ریویو۔ اب ہم آہستہ آہستہ وہ جن فارمولوں کی میں نے بات کی تھی ان کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سب سے اہم فارمولہ جو لٹریچر ریویو میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اینڈ اور ناٹ۔ یہ کمپیوٹر میں ڈیجیٹل الیکٹرانکس کی ٹرم ہے، اور وہاں یہ تینوں گیٹ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کو سادہ لفظ میں سمجھنے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اینڈ کا مطلب ہوتا ہے صرف آپ وہ چیزیں ان لٹریچر میں سے ڈھونڈیں جو کامن ہیں، یعنی جس پہ زیادہ لوگ متفق ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں اینڈ۔ آر کا مطلب ہوتا ہے دونوں چیزیں اکٹھی کر لیں، کم متفق والی بھی اور زیادہ متفق والی بھی۔ ناٹ کا مطلب پھر آگے یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کے سے ریلیونٹ نہیں ہیں ان کو آپ ریجیکٹ کر دیں، جو ریلیونٹ ہیں ان کو آپ سلیکٹ کر لیں۔ اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو کیف کا طریقہ جو ہوتا ہے، اوپر جس کا منہ کھلا ہوتا ہے نیچے سے تنگ ہوتا ہے، اور یہی لٹریچر ریویو کا مطلب ہے۔ لیٹراٹورا کی جو میں نے بات کی تھی، آپ نے اسمالسٹ پورشن پہ آنا ہوتا ہے، وہاں یہ آرڈر پڑا ہوتا ہے۔ تو یہ اینڈ آر ناٹ ٹیکنیک ہے، یہ موسٹلی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد
عین ممکن ہے یہاں وہ سلائڈیں آئیں، اگر سلائڈیں نہیں آتی تو پھر میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کرتا رہوں گا۔ یہ باتیں وہ ساری میں کر چکا ہوں۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے، اور اس کے بعد سورسز کے بعد میں نے اس کی اتھینٹسٹی کی بات کی تھی، اس کو میں بعد میں بیان کر دوں گا اتھینٹسٹی کیا ہے۔ فارمولے جو ہیں اس کی طرف میں آ رہا ہوں کہ فارمولے اگر اس میں ہیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں تو اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ یہ اس کا جو ہے سائز، یا چلو اس کی میں پہلے بات کر لیتا ہوں کہ ڈیٹا جو ہم نے ڈھونڈا ہے وہ کس حد تک اسٹینڈرڈائز ہے۔ تو اس میں ایک فارمولہ آپ کے ساتھ سامنے آ رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کوہنز ڈی، اور یہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے ایکس ٹی، اس کے اوپر بار ڈالا ہوا ہے، اور یہاں ٹی سے مراد ہے ٹریٹمنٹ گروپ، اور یہ کیا ہے مین آف دی ایکسپیریمنٹل ٹریٹمنٹ گروپ، اس کے آگے ایکس سی ہے، اس کے اوپر کراس ڈالا ہوا ہے، اور یہ جو ہے مین ہے آپ کے کنٹرول گروپ کی، سی اسٹینڈ فار کنٹرول گروپ، نیچے ایس پول لکھا ہوا ہے، تو یہ پول سامپل جو ہے اس کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے۔ تو اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ابھی آگے آ رہا ہے آڈ ریشو کے لیے اور ریلیٹیو ریشو کے لیے۔ تو اس کے آگے فارمولے ہیں آڈ ریشو کے لیے بھی اور ریلیٹیو ریشو کے لیے بھی۔ یہ ایکچولی ہم دیکھتے ہیں، یہ آگے بتایا ہے اس میں سارا کچھ۔ یہ آڈ اور ریلیٹیو سے مراد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو آپ نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے وہ اس حد تک آپ سے ریلیونٹ ہے، اور یہ اس کے فارمولے کی ایگزامپل آ رہی ہے کس طریقے سے ہم نے اس کو کیا ہے۔ اور آڈ ریشو سے مراد یہ ہے کہ کس طریقے سے وہ آپ سے زیادہ ریلیٹڈ نہیں ہے۔ تو ریلیٹر کو سائنس کی زبان میں کہتے ہیں کو ریلیشن شپ۔ تو یہ پلاٹ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ ریلیٹڈ ہے یا نان ریلیٹڈ ہے۔ آگے یہ فارمولے جو کہ میں نے بات کی تھی، فارمولوں کی میں بات کروں گا تو ایک بائی چانس فارمولہ سامنے آ گیا ہے، اور یہ کورم اسٹیٹمنٹ یا کورم فارمولہ اس کو میں کہتا ہوں۔ لٹریچر ریویو میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ لفظ جو ہیں یہ آگے گزاروں گا کیونکہ ٹائم کم ہے۔ تو کورم سے کیو سے مراد ہے یہاں کوالیٹیٹیو، اور اس کو کوانٹیٹیو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جو ہے کیو کے بعد آگے ہم چلتے ہیں کورم میں، تو وہ کیا ہے، وہ یو ہے۔ تو آگے میں سارا کچھ پہلے بیان کر دوں، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ تو یو سے مراد ہے انڈرسٹینڈنگ، او سے مراد ہے آف، آر سے مراد ہے رپورٹر لٹریچر، اے سے مراد ہے along with اٹس، آگے ایم سے مراد ہے میٹا انالیسس۔ یعنی یہ ایک طریقہ ہے لٹریچر ریویو کا جس میں کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو انالیسس کو ہم نہ صرف اکٹھا کرتے ہیں بلکہ ان کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں، جو لٹریچر رپورٹڈ ہے اس کو سمجھتے بھی ہیں، اور سمجھنے کے بعد جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے انہوں نے بھی اس کا میٹا انالیسس یا میٹا سینتھسس کیا ہوتا ہے، ہم اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم بھی اس کو کر لیتے ہیں۔ اس طریقے سے جو پیکج بنتا ہے وہ ہمارا لٹریچر ریویو ہے۔ یا کہ بولین آپریٹر کی میں نے بات کر دی ہے، اینڈ اور آر والی، اور یہ وین ڈائیگرام سے اس کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک ایگزامپل تھی کہ کس طریقے سے یہ اس کا سائیکل ہے، اس کی میں نے ابھی بات کی تھی۔ یہ بھی گراف جو ہے تھوڑا سا مشکل ہے، اس میں بھی وہی چیزیں جو بیسک کنسیپٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ کا جو ریسرچ پروجیکٹ ہے یا ریسرچ ٹاپک جو ہے اس کی اتھینٹسٹی آپ نے کیسے چیک کرنی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک وین ڈائیگرام بنی ہوئی ہے، 3 چیزیں اس میں ہیں۔ پہلے جو دائرہ ہے اس میں آپ کا پیشن ہے، دوسرا جو دائرہ ہے اس میں آپ کا پوٹینشیل ہے یعنی امپیکٹ فیکٹر ہے، اور تیسرا جو ہے اس میں آپ کی اسٹرینگتھ ہے۔ تینوں کا جو کامن پوائنٹ ہے جس کو ہم سویٹ پوائنٹ کہتے ہیں، وہ جو چیز ہے وہ آپ کے لیے، اگر آپ کو ٹاپک جو آپ سلیکٹ کریں اس سے مراد یہ ہے وہ آپ کے پیشن سے ریلیٹڈ ہو، اور آپ کا پوٹینشیل بھی اس کے بیک اپ دے، اور آپ اس کی اسٹرینگتھ جو ہے یعنی آپ کے نالج کی جو اسٹرینگتھ ہے وہ بھی اس کے بیک اپ کے طور پہ دیں، تو اس قسم کا ٹاپک اگر آپ لیں گے تو بیسٹ ٹاپک جو ہے وہ شمار ہوگا۔ اس کے بعد یہ نون ان نون کی جرنی کی میں نے بات کی تھی، تو یہ اس میں مختلف قسم کی ایگزامپلز ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک پرنسپل ہے میکس مین کون جو ہے، اس کی ابھی میں بات کرتا ہوں۔ یہ کیا ہے، یہ ہے اس کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے، اور اس کا مطلب یہ ہے میکس مین کون کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو سسٹمیٹک ویریئنس ہیں، ویریئنسز مراد یہ ہے جو آپ نے ویریبل چنے ہیں، جو سسٹمیٹک کا مطلب سسٹم کے اندر آ رہے ہیں، ان کو آپ میکسیمائز کر دیں۔ اور آگے اس کے بعد ہے مین کا مطلب ہے ایسے ویریبل یا ویریئنسز جو ایرر کے باعث بنتے ہیں ان کو آپ مینیمائز کر دیں۔ اور کون سے مراد ہے کنٹرول آپ نے کیا کرنا ہے، کنٹرول اوور کو فاؤنڈنگ فیکٹر۔ کو فاؤنڈنگ فیکٹر کا مطلب ہوتا ہے
جہاں آپ کی کوریلیشن ڈیولپ نہیں ہوتی تو اس کو ہم ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اس طریقے سے ڈیٹا جو ہے اس کو لیں گے تو ڈیٹا کی کوالٹی جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو جائے گی۔ اور اسی کے بعد یہ فارمولہ آ رہا ہے PQRS۔ پی سے مراد ہے پری ویو، یعنی ریویو سے پہلے ریویو جو ہے، اس کے بعد کیو ہے کویسچنس، اس کے بعد ریڈنگ، اس کے بعد سمری۔ یہ اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ ریویو سے پہلے پری ریویو کریں، اس کے بعد اس کے اوپر سوال اٹھائیں کہ چیزیں کیوں ہیں، کیسی ہونی چاہیے، 6W فارمولہ لگا دیں۔ وہ لگانے کے بعد ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے آپ پڑھنا شروع کریں، ریڈنگ کا مراد ہے، اور وہاں جب آپ پڑھ لیں، ان کو سمجھ لیں، تو اس کی سمری جو ہے، میں پیچھے میپ کی بات کی تھی، اور سمری کو آپ بیان کریں۔ وہ جو سمری ہوگی وہی آپ کا لٹریچر ریویو ہوگا۔ اس کے بعد یہاں جو ابھی میں نے بات کی ہے، یہاں تک تو اس کی میں نے کہا تھا بہت ساری چیزیں سلائڈوں پہ نہیں ہوں گی، تو یہاں تو یہ آپ کا لیکچر ہو گیا ختم۔ اس کے بعد ایک اور فارمولہ جو یہاں میں استعمال کرتا ہوں اور یا اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہوں، اس کو میں کہتا ہوں 5 C's آر کنٹروورسل اپروچز فار لٹریچر ریویو۔ 5 C's ایسی ہیں جن کی بنیاد پہ ہم لٹریچر ریویو کو نہ صرف اکٹھا کر سکتے ہیں بلکہ ان کی کوالٹی اور بھی کمپرومائز نہیں کرتے، کوالٹی بھی ایشور ہوتی ہے اور کوالٹی کنٹرول بھی ہو جاتی ہے۔ اس میں پہلی سی ہے سائٹ ریلیونٹ پیپرز، صرف ریلیونٹ پیپر جو ہیں ان کی سائٹیشن لیں آپ۔ دوسری C2 ہے کنٹراسٹ اور کنورس آف دا اباؤ، اس سے جو کنٹراڈکٹری ہیں وہ پیپر بھی اکٹھے کر لیں۔ اور تیسری سی یہ بتا رہی ہے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ، اور کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کر رہا ہے اپنے سب چیزوں کا، میتھڈز کا بھی، تھیوریز کا بھی، اپروچز کا بھی، جن کی بنیاد پہ اکثر آتھر جو ہیں انہوں نے کلیم کیا ہے کہ یہ چیزیں صحیح ہیں۔ یعنی پہلے آپ نے ریلیونٹ، پھر ریلیونٹ، پھر ان کی کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کرنا ہے، موسٹلی جس چیز لوگوں پہ ایگریڈ ہیں اس کو لے لینا ہے۔ اور C4 سے مراد ہے کریٹک، یا اس کو ہم کہتے ہیں موسٹ سیوٹیبل اینڈ ریلائبل فار یور ریسرچ، فائنڈ اٹ آؤٹ۔ اس کے بعد فلٹر آؤٹ کرنا ہے کہ جو بالکل قریب تر ہیں آپ کے لٹریچر کے، وہاں سے ان کو لے لینا ہے۔ اور C5 ہے کنیکٹ ود یور اون ہائپوتھیسز اور ایریا آف ریسرچ اور فائنڈنگس۔ تو ان کو آپ اپنے اصل پروجیکٹ سے کنیکٹ کر دیں، یا آپ کے جو ایریا آف ریسرچ ہے اس سے اس کو کوریٹ کر دیں۔ اور یہ کرتے وقت جو ہے ہمارے پاس چونکہ 4 سکلز ہیں، اسپیکنگ ہے، لسننگ ہے، ریڈنگ ہے، رائٹنگ ہے، تو اس پہ ایکسپرٹ لوگ جو ہیں انہوں نے اس کی پرسنٹیج نکالی ہے، تو اس میں اسپیکنگ ٹاپ پہ ہے 52%، یعنی لوگوں سے ڈسکس زیادہ کریں آپ، سپروائزر یا اپنے کولیگ سے۔ اور لسننگ کی اس کے بعد ہے 32%، پھر ان کی باتیں سنیں، جو وہ آپ کو گائیڈنس یا کاؤنسلنگ کرتے ہیں اس کے مطابق لٹریچر ریویو کریں۔ اور ریڈنگ جو ہے یہ تیسرے نمبر پہ آتی ہے، اس کی کنٹریبیوشن ہے 9%، اور اینڈ پہ جا کے رائٹنگ جو ہے وہ 7% آتی ہے۔ تو مطلب اس کا پرسنٹیج کا یہ ہے کہ زیادہ لوگوں سے گائیڈنس لیں، ریلیونٹ بندوں سے، اس کے بعد ان کی باتوں کو سنیں، باتوں کو سننے کے بعد پھر وہ پڑھیں، جو آخر پہ وہ جو مشورے دیتے ہیں ان مشوروں کو اگر آپ پڑھیں گے تو لکھنا، لٹریچر ریویو لکھنا جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا، اس کے لیے آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ ٹھیک ہے، دوسرا پارٹ جو تھا، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی تھی اس لیے میں اس کو پارٹ 2 بنایا ہے۔ اس میں نے کوشش کی ہے کہ آخر پہ میں جو بات کروں، جو پہلے میں نے بات کی تھی ریلیونٹ ریشو اور آر ریشو سے، اس کے بعد ہم ایک اور ہمارے پاس فارمولہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کومولیٹیو انسیڈنس ریشو، اور وہ ہوتا ہے A/A+B/C، جبکہ یہاں A جو ہے وہ ڈس آرڈرڈ ہے، یعنی ایکسپوجر ہے، اور B جو ہے وہ نان ایکسپوجر ہے، C جو ہے جن کو ڈیزیز ہے لیکن ہمیں توقع نہیں تھی، اور D جو ہے وہ ڈیزیز نہیں ہے لیکن وہ ایکسپوز ہوئے ہیں۔ یہ میڈیکل سائنس سے میں نے لیا ہے۔ پھر یہاں ایک میں کی میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی کومولیٹیو انسیڈنس ریشو جو ہے وہ >1 ہے تو آپ کی کوریلیشن شپ پازیٹیو ہے، اگر وہ <1 ہے تو آپ کی کوریلیشن شپ جو ہے وہ نیگیٹو ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنا ڈیٹا جو ہے اس کی اتھینٹسٹی چیک کر سکتے ہیں۔ امید ہے کچھ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں، یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، یا آپ کو سجیشن دینا چاہ رہے ہیں، یا آپ کی کوئی رائے ہے، یا آپ کے پاس کوئی اچھا مٹیریل ہے، آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے آپ کی آراء، آپ کا سوال و جواب، اور اس امید کے ساتھ کہ اس کو پہلے سے 100 گنا زیادہ پذیرائی ملے گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔